بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے نمبر 4 جو عمل گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، وہ ہے اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ نمبر 5 جو عمل گناہوں کو مٹاتا ہے وہ ہے مسجد کی طرف جانا، مسجد کی طرف چلنا، یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ نمبر جو عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ نمازوں کی پابندی کرنا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوں تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، تمام گناہوں کو یہ ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر جو عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ ہے کہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 8 جو عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے وہ ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج ادا کیا اور حج کے دوران وہ بےہودگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا تو وہ واپس ایسے لوٹے گا جیسا کہ ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، یعنی جس طرح معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح حج کرنے والا وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 جو عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ ہے خفیہ طور پر صدقہ کرنا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ ظاہری طور پر صدقہ دو تو یہ بھی خوب ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر صدقہ دو اور پھر دو بھی ضرورت مند کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے خوب تر ہے۔ اور ایسا خفیہ طور پر صدقہ دینا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو جو تم کرتے ہو اس کے سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ تو خفیہ طور پر صدقہ دینا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 10 رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے، بلکہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کے ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔